اور پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور میرا ناپسندیدہ ترین کون سا شخص ہوگا؟ ایک تو وہ ہو گیا کہ جو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہوگا، اور دوسرا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ شخص ایک ایسا بھی ہوگا جو مجھے قیامت کے دن سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور وہ مجھ سے دور ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرسارون والمتشدقون والمتفیحقون، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے اور سب سے زیادہ مجھ سے دور ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون کون؟ آپ نے فرمایا کہ السرسارون، وہ لوگ جو بکواس کرے گا، جو یاوہ گوئی کرے گا، جو لوگوں کو گالیاں دے گا، جو غلیظ زبان کا استعمال کرے گا، وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا۔ منہ پھٹ شخص جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہے گا، جس کی زبان کے شر سے لوگوں کی عزتوں کو گالیاں نکلیں گی، لوگوں کی آبرو محفوظ نہیں ہوگی، لوگوں کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہوگا اور مجھ سے دور ہوگا۔ اور یہ صرف حدیث میں ہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو کتاب مقدس نازل فرمائی وہ قرآن کریم، اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القابات کے ساتھ نہ پکارو۔ یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ محفل اتنی مقدس اور اتنی محترم ہے کہ میں یہاں کھل کے، مجھے اس محفل کا حیا اور اس محفل کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں کھل کر یہ ساری باتیں انہی لفظوں میں کہہ دوں جو لفظ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ ہم جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اسے ماں یا بہن یا بیٹی کی گالی نکالے بغیر ہم سے مخاطب نہیں ہوا جاتا، ہم سے کلام نہیں ہوا جاتا، ہم سے بولا نہیں جاتا۔ کیا ہم دین پہ قائم ہیں؟ کیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ علامت ہے اس بات کی کہ دین اب ہمارے رگوں میں رچ بس گیا ہے؟ ہم اس یاوہ گوئی کو، اس لغو گوئی کو، اس بری حرکت کو ہم کیا سمجھیں کہ یہ رسول کے محاسن سے، رسول کے محاسن اخلاق سے کہیں ہمیں ملتا ہی ہے؟ یہ بات ہمارے درمیان ایسی رسومات جڑ پکڑ چکی ہیں جنہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اپنا آپ مشکوک ہو جاتا ہے کہ یا خدایا یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں؟ تیرا دین، تیرا اسلام جسے تو نے کہا کہ میں نے اس دین کو اپنے لیے، میں نے اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، الہ العالمین، یہ وہ دین تو نہیں ہے، یہ وہ مسلمان تو نہیں ہے جن کی مسلمانی کی تو، تیری امت جسے تو کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، جن کے اوپر تو فخر کرتا ہے، جن کے اوپر تجھے ناز ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ بہترین امتوں میں سے ہے۔ اس بہترین امت کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتنا ہی برا کام ہے کہ کسی مسلمان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاسق کہا جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی کے ساتھ، لغو کے ساتھ یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ کتنا ہی برا کام ہے، یہ کتنا برا، کتنا گھٹیا، کتنا کبیح فعل ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو یہ پیغام پہنچ جانے کے بعد بھی اپنے اعمال بد سے توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الظالمون، وہ ظلم کرنے والوں سے ہیں، اور قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کو جہنم کے گڑھوں میں پھینکا جائے گا۔
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد مت کرو۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا بتایا؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر در منصور میں نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ قال ان یسمیہ بغیر الاسلامی یا خنزیر یا کلب یا حمار، کہ لا تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ان القاب سے یاد نہ کرو۔ اس سے مراد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس کے غیر اسلامی نام سے پکارے اور اس کو جانوروں کی مثل نسبت دے کر کہے، اور اس میں 3 جانور فرمائے کہ یا خنزیر ہو یا کلب ہو یا حمار، کہ کسی مسلمان کو گدھا کہنا، کسی مسلمان کو کتا کہنا، کسی مسلمان کو خنزیر کہنا، یا کسی مسلمان کے اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ سے یاد کرنا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا وہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے قال لا تقل لأخيك المسلم یا فاسق یا منافق، کہ کسی مسلمان کو فاسق کہنا، کسی مسلمان کو منافق کہنا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس آیت کے زمرے میں آتا ہے، اور جو شخص اس طرح کے فعل اپناتا ہے، جو شخص اس طرح کے کام اپناتا ہے، جو شخص اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، جو شخص اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ اور فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس طرح کی حرکات کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنی ڈھٹائی کے اوپر فخر ہے کہ ہم اس طرح کے اعمال بھی اپناتے ہیں، اس طرح کی زبان بھی اپناتے ہیں جو نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے، اور قرآن اور سنت کی صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ڈٹائی سے کھڑے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کتاب سے یا سنت سے رشتہ کیا رہ گیا ہے عملی طور پہ؟ ہمارا کتاب و سنت سے کیا تعلق رہ گیا ہے عملی سطح پہ؟ فقط رسمی کلامی مسلمان ہونا، کتاب و سنت کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دینا، اور فقط اس لیے مسلمان رہ جانا کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے تو اب میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں؟ کیا یہ ہماری مسلمانی رہ گئی ہے؟ کیا اس بات کے لیے ہم مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا یہ تیاری کر کے ہم اپنی قبر میں جائیں گے؟ کیا یہ تیاری کر کے ہم قرآن کو اس کا جواب دیں گے؟ لیکن اگر ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا اور خدا کے دین کی محافظت نہ کی، خدا کے دین کے منکر ہو گئے، خدا کے اسلام کے نظام کو، خدا کی کتاب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، تو کل وہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔